السلام علیکم، میرے چینل سچ کے سفر میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان نعمان۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کے لیے خوفناک اور حقیقت کہانیاں لے کر آتا رہتا ہوں، تو اس بار بھی میں آپ کے لیے خوفناک اور حقیقت کہانی لے کر آیا ہوں۔ تو یہ کہانی ہمیں ہمارے دوست سبحان علی نے سینڈ کی ہے، جن کا تعلق لاہور سے ہے۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آیت الکرسی کا احسار لازمی کر لیں، کیونکہ سنا ہے کہ جب ان چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ کافی دلچسپی سے آپ کے قریب ہو کر سنتی ہیں۔ تو آئیے یہ کہانی سبحان علی کی منہ زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام سبحان ہے اور میرا تعلق لاہور سے ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے والا ہوں جو میں نے پہلے کبھی کسی کو نہیں سنائی۔ اس لیے نہیں کہ مجھے ڈر تھا کہ لوگ یقین نہیں کریں گے، بلکہ اس لیے کہ جب بھی یہ کہانی شروع کرتا ہوں ہاتھ کانپنے لگتے ہیں۔ آج کی کہانی ہے شالیمار باغ کی، اپنے شہر لاہور کی، وہ جگہ جسے ہم سب جانتے ہیں، جہاں خاندان جاتے ہیں، جہاں بچے کھیلتے ہیں، جہاں شادیوں کی تصویریں لی جاتی ہیں۔ لیکن دوستو، جب رات ہوتی ہے اور باغ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، وہاں کچھ اور جاگ جاتا ہے۔ دوستو، شالیمار باغ کوئی عام جگہ نہیں ہے۔ اسے شاہ جہاں نے 1641 میں بنوایا تھا۔ یہ 3 حصوں میں بنایا گیا تھا۔ ایک حصہ صرف 3 خواتین کے لیے مخصوص تھا، شیش محل، آرام گاہ، جہاں کوئی مرد نہیں جا سکتا تھا، کبھی نہیں۔ ذرا سوچیں، تقریباً 380 سال کی کہانیاں اس زمین میں دبی ہوئی ہیں، کتنی خوشیاں، کتنے راز، کتنے آنسو۔ اور دوستو، مغل کے دور میں جب انگریزوں کا وقت آیا 1857 کے بعد، اس باغ نے ایسا زمانہ بھی دیکھا جسے تاریخ نے دبا دیا، چھپا دیا، جیسے کبھی ہوا ہی نہ ہو۔ لیکن زمین سب یاد رکھتی ہے اور کچھ روحیں کبھی نہیں جاتی۔ دوستو، یہ بات ہے اکتوبر 2019 کی۔ میں اس وقت ایک گروپ کا حصہ تھا۔ ہم پرانی جگہوں پر جاتے تھے، ایکسپلور کرتے تھے۔ ہم 3 تھے اس رات، میں، میرا دوست بلال اور ایک لڑکی اریبہ، جو نئی ہمارے ساتھ شامل ہوئی تھی۔ ہم شام کو باغ میں گئے، عام سیاحوں کی طرح دیکھا، گھوما، منصوبہ بنایا، رات کو واپس آنا تھا اندھیرے کے بعد۔ دوستو، اس وقت ہم سوچ رہے تھے ایڈونچر ہے، مزے کی بات ہے، لیکن کاش ہم وہاں نہ جاتے۔ رات کے 11 بج رہے تھے جب ہم اندر داخل ہوئے، اور دوستو، پہلی چیز جو محسوس ہوئی وہ خاموشی تھی۔ یعنی کہ ایک عجیب قسم کی خاموشی تھی۔ شہر کے بیچ میں، لاہور میں، جہاں ہمیشہ شور ہوتا ہے، وہاں ایسی خاموشی تھی جیسے باغ نے اپنے اندر کی ہر آواز روک لی ہو، جیسے سانس روک لی ہو۔ ہم پرانے حصے کی طرف بڑھے، وہ حصہ جو سیاحوں کو نہیں دکھایا جاتا، پیچھے اندھیروں میں۔ اریبہ آگے تھی، ٹارچ اس کے ہاتھ میں۔ اچانک وہ رک گئی اور بولی، یار۔ بلال نے پوچھا، کیا ہوا؟ اس نے ٹارچ ایک بند دروازے کی طرف کی اور کہا، وہ کمرہ، اندر سے روشنی آ رہی ہے۔ دوستو، میں نے دیکھا، بلال نے دیکھا، دروازے کے نیچے سے، بالکل نیچے سے، ایک پتلی سی پیلی روشنی کانپتی ہوئی رک رک کر جیسے موم بتی ہو، اور کوئی اس کے سامنے کھڑا ہو، سانس لے رہا ہو۔ کوئی تھا، یعنی اندر تھا۔ ہمیں یہ محسوس ہوا۔ ہم تینوں وہاں کھڑے رہے، ہلنے کی طاقت نہیں تھی۔ پھر روشنی بند ہو گئی، صرف ایک لمحے میں مکمل اندھیرا، اور پھر
दरवाज़ा खुल गया अपने आप ही, आहिस्ता आहिस्ता। कोई हाथ नहीं था, कोई धक्का नहीं था, बस खुलता गया, जैसे वो दरवाज़ा हमारे इंतज़ार में था। अंदर सिर्फ अंधेरा था। मैंने कैमरा उठा लिया, स्क्रीन देख रहा था, रिकॉर्डिंग चल रही थी और कैमरे की स्क्रीन पर अंधेरे में एक चेहरा था, पूरा नहीं आधा। एक आँख, एक कटा हुआ गाल, और वो आँख सीधा कैमरे में देख रही थी, सीधा मुझे। मैंने चीखना चाहा, आवाज़ ही नहीं निकली। बिलाल ने मेरा हाथ पकड़ा, सुभान भागो। हम भागे पूरी ताकत से। बाउंड्री वाल, बाहर गाड़ी, कोई पीछे नहीं आया, कोई आवाज़ नहीं आई, कोई नहीं। सिर्फ जब गाड़ी में बैठे, अरीबा ने कहा, जब दरवाज़ा खुला अंदर से एक आवाज़ आई, धीमी। उसने मेरा नाम लिया। मैंने समझा तुम दोनों में किसी ने कहा होगा, लेकिन तुम दोनों तो मेरे आगे थे। दोस्तों, बिलाल का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। मैंने कैमरा खोला, वीडियो देखी जहां वो चेहरा था। अब कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा, लेकिन ऑडियो में बिल्कुल साफ एक मर्द की भारी धीमी आवाज़। वो बोल रहा था, अरीबा। दोस्तों, अरीबा ने ग्रुप छोड़ दिया। उसने कभी इस रात की बात नहीं की। मैंने एक बार फ़ोन किया, उसने उठाया नहीं। बिलाल आज भी शालीमार बाग के पास से रास्ता बदल लेता है। और मैंने तहकीक की, पुराने दस्तावेज़ात तलाश किए। 1857 के बाद की एक फ़ाइल मिली जिसमें लिखा था कि बाग के पुराने ख़वातीन वाले हिस्से में एक रूह का जिक्र है जो अपना नाम सुनती है और जिस शख्स को जाने नहीं देती। दोस्तों, मुझे नहीं मालूम वो चेहरा किसका था, मुझे नहीं मालूम उसने अरीबा का नाम कैसे जाना, लेकिन एक बात जानता हूँ, लाहौर खूबसूरत है, शालीमार बाग खूबसूरत है, लेकिन कुछ जगहें रात को अपनी नहीं रहती। और अगर कभी आप वहाँ जाओ, दरवाज़े के नीचे से रोशनी दिखे तो भाग जाना, सीधा बगैर पीछे देखे, क्योंकि दोस्तों जो अंदर है वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा। तो ये थी हमारी वीडियो। ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और सच्ची कहानियाँ आप तक पहुँचाई जा सकें। और कमेंट में ज़रूर बताएं क्या आप कभी शालीमार बाग रात को गए हैं। तो चलिए, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।